بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر ود محسن جمیل بیگ۔ اے پی سی اپوزیشن کی ہوئی اعلامیہ جاری ہو گیا اور احتجاجی تحریک بھی مرحلہ وار چلانے کا اعلان ہوا۔ کیا اپوزیشن اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی اور حکومت کو کیا کوئی واقعی خطرہ ہے؟ اور پھر نواز شریف کی تقریر، یہ وہ تمام موضوعات ہیں جس پر آج بات کریں گے ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب محسن جمیل بیگ صاحب سے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ اے پی سی آپ نے دیکھ لی، اعلامیہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے ایک نواز شریف کی تقریر سنی، زرداری کی بھی تقریر سنی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اے پی سی کا تو سارا شو نواز شریف صاحب کے ہی حصے میں جاتا ہے۔ انہوں نے جو سپیچ کی بڑی اچھی سپیچ تھی، لیکن یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں نہ ہوں تو ایسی سپیچز کرتے ہیں اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہیں، لیکن ماضی کا کنڈکٹ دیکھ لیجئے، جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا، جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے رہے، جن کو انہوں نے اپنے تقریر میں ہدف بنایا ہمارے عسکری اداروں کو۔ جی بالکل۔ اب اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ انہی کی مدد سے پولیٹیشین بنے، انہی کی مدد سے اقتدار میں آئے، کئی بار آئے۔ شیخ رشید والا لفظ کے جی ایچ کیو کی پیداوار ہے۔ وہ تو سارے ہی ہیں، شیخ صاحب خود بھی وہیں سے ہی گائیڈ لائن دیتے ہیں، ورنہ الیکشن نہ جیت پائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اگر کل کی جو سپیچ ہے اور کل کی جو اے پی سی ہے، اگر اس میں یہ پولیٹیشنز آج بھی اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت اور جو سیاست ہے وہ ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، اور واقعی اگر عسکری اداروں کا جو کردار ہے اس کو مائنس کرنا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب خود بھی آج جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی انڈیا بڑا خوش ہوا، یہ ہوا، لیکن آپ جب فوج کے جرنیلوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے ماضی میں خان صاحب، تو وہ بھی بہت اس وقت برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ فوج کے اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کل جو ہوا ابھی اے پی سی میں اور جس طریقے سے ریاستی اداروں کو مدعی الزام ٹھہرایا گیا، وہ ہماری فوج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ لمٹ کریں، اور خاص کر پولیٹکس میں اپوننٹس کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی سچویشن بنتی ہے اس میں کم سے کم اپنا رول کریں، اور جو ان کی پروفیشنل کام ہے اور جو ان کا وقار ہے پاکستانی لوگوں کی نظر میں، ایسی گفتگو، ایسے ایکٹ سے فوج بھی بدنام ہوتی ہے، عسکری ادارے بدنام ہوتے ہیں، اور نیچرلی عوام میں ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لہذا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس حد تک اس چیز میں انوالو ہونا ہے۔ اچھا بیگ صاحب، ایک ملاقات بھی گزشتہ دنوں ہوئی، ڈنر پہ ہوئی، اور اس کے حوالے سے وضاحتیں بھی بہت سی آئیں۔ اس میں عسکری قیادت نے ایک چیز کھل کر کہی کہ جو انتخابی اصلاحات ہوں، نیب کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی ہو، گلگت بلتستان کے ایشوز ہوں، یہ سیاستدان خود کرے، پارلیمنٹ خود کرے، ہم کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اسٹیٹمنٹ تو مجھے مذاق ہی لگی ہے۔ یہاں تو اسمبلی کا اجلاس ہو تو وہ ایجنسیز کو حکومت کہتی ہے ہمارے اراکین پورے کروا دیں۔ جتنے بل پاس ہو رہے ہیں یہ انہی کی کوششوں سے بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے۔ اب جو ملاقات ہوئی ہے اس کو آج انہوں نے ریلیز کیا، اس کو نتھی بھی کر دیا اے پی سی سے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک مذاق ہے۔ ملاقات میں تو یہ باتیں نہیں کی انہوں نے، ملاقات میں تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھی 5 سال عمران خان رہے گا اور آپ نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے اے پی سی میں تھوڑا سا اگریسونیس آئی، کیونکہ وہ میسج جو اس ملاقات میں دیا گیا وہ تھرو بلاول زرداری صاحب کو بھی ملا اور تھرو شہباز شریف نواز شریف صاحب کو بھی ملا۔ اور نواز شریف صاحب کی جو سپیچ تھی وہ میرا خیال ہے شاید اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہ ملاقات ہو، کیونکہ اس میں جو میسج دیا گیا، میسج اس انداز میں دیا گیا جیسے تھریٹ کی جاتی ہے۔ اپوزیشن کا اپنا کیونکہ ماضی اچھا نہیں ہے، نیچرلی ان میں بھی بہت سے نقائص ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے گورننس کی، کرپشن میں انوالو رہے، خاندانی طور پر حکومتیں بنانی شروع کر دیں، تو اس میں نیچرلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا شاید فیوچر بالکل ڈارک ہے، ہمیں شاید سپیس نہیں دی جا رہی، جو میں سمجھ رہا ہوں نہیں دی جا رہی۔ ان کے پاس اس آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور مقابلہ کریں۔ نواز شریف نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اعلامیہ ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی کے کردار کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ
جو تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا، سوالات اٹھائے گئے. پھر سر کشمیر، افغانستان اور دیگر جو فارن پالیسیز کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی اپوزیشن نے حلف تنقید انہی کو بنایا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان سے زیادہ ان لوگوں کے خلاف اے پی سی تھی؟ ایکچولی میں ابھی بات بھی کر رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو اپوزیشن نے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو میں ان سے ایک بار ملا. میں نے کہا یہ نیا جو لفظ ہے سلیکٹڈ کا کہ آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے ان کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ریاستی اداروں کے سربراہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا کام وہ کر رہے ہیں، الیکشن میں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، ٹکٹ کس کو ملنی تھی، کس کو دلوائی، یہ ساری باتیں وہ اپوزیشن کے لیڈران کو خود بتاتے ہیں. جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ سارا کام تو وہ کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس وجہ سے آپ کو وہ سلیکٹڈ کہتے ہیں. اب جو بھی کل الزامات لگے میں سمجھتا ہوں ان میں کچھ حقیقت ہے، کیونکہ ہماری ایجنسیز کا رول پالیٹکس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ بڑھا بھی دیا. اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نیب میں انوالو ہیں، بالکل غلط. نیب میں وہ 1,000,000% انوالو ہیں، بہت سی چیزوں میں انوالو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی قیادت کو چاہیے ان کو پش بیک کریں. کچھ معاملات جو ہیں اس میں ہمارے جیسے فارن پالیسی ہے اس میں انپٹس چاہیے ہمارے ایجنسیز کا، لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنا زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ ملک کے فیوچر کے لیے اچھی نہیں ہے. اب آپ نے یہ دیکھ لیں یہ ملک 5 سال 3 سال 10 سال کے لیے نہیں ہے، فار ایور ہے. آیا یہ کردار اسی طرح رہے گا اور یہ ملک ترقی کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکے گا. لہٰذا اپنے رول پہ اپنے طریقہ کار پہ غور کریں اور تھوڑا سا لمٹ کریں. اور یہ اپوزیشن کا بیانیہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اپوزیشن کی، ان کا ماضی کلیئر نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا سب چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اس طریقے سے آ کے حلف تنقید اوپنلی کرنا یہ ان اداروں کے لیے اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اپوزیشن نے جو سر ڈیڈ لائن دی ہے کہ جنوری میں ہم لانگ مارچ کریں گے اور اکتوبر سے احتجاجی تحریک کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام پہ ایک نیا الائنس بھی بنا دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا اپوزیشن اے آر ڈی طرز کے اوپر کوئی اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکے گی، یا آپ والی بات سچ ہے کہ 5 سال یہ پورے کرے گی اور احتجاج؟ نہیں، میری وہ بات نہیں ہے، بات وہ جنہوں نے کی تھی اپوزیشن کو بلا کے پارلیمانی لیڈروں کو، ان کی بات ہے. جس طریقے سے خان صاحب چل رہے ہیں میرا خیال ہے مشکل ہے 5 سال. اور آپ کے سوال کے جواب میں اگر اپوزیشن یہ سوچ لے کہ ہم نے آج سے یہ تہیہ کر لیں، سب سے بڑی ان کی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ اتحاد ان کا برقرار رہے اور یہ منظم طریقے سے آگے چلیں، تو پھر تو رزلٹ نکلیں گے اور حکومت کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آج پارٹیز شامل تھیں کل، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور لوگ بھی شامل ہوں اور یہ اپنی پلان کے تحت آگے چلیں، کسی مسلط کو بیچ میں نہ رکھیں، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے پریشانی ہے. نہ اس کو ایجنسیز بچا سکیں گی، نہ عسکری ادارے بچا سکیں گے. ایسی صورتحال میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے. آپ نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں. آپ نے ملک کو کسی مسئلے پہ نہیں لانا. حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، آپ کے سامنے ہیں. معاشی حالات کا برا حال ہے، کاروباری حالات بہت پریشان ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. ان حالات میں اگر پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر حکومت کو یا ہمارے عسکری قیادت کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ انریسٹ نہ ہو؟ دیکھیں نا، جو پچھلے ہفتے کی ملاقات ہے جس کی آج انہوں نے خبر نکالی ہے، وہ سب کو پتہ تھا کہ کیا ملاقات ہوئی. بیسیکلی بیٹھنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی سپیس دینی چاہیے. اپوزیشن پارلیمانی جمہوریت یا کسی بھی جمہوریت میں اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہیں، لیکن آپ ان کو ایک طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے سپیس اور سانس نہیں بند کریں گے، آپ ان کو سپیس دیں گے. آپ جیتے ہیں وہ ہارے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے کنڈکٹ کرنا چاہیے. نفرت اور عداوت اور یہ کہنا کہ ان کو میں ختم ہی کر دوں، یہ پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی جگہ پہ. آپ ان کو سپیس دیتے ہیں اور آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے اس ملک کی بہتری کرنی ہے، آپ کام کریں گے اپوزیشن زیرو ہو جائے گی. آپ نے کام تو کوئی کیا نہیں سوائے اس کے کہ آپ نے نیب کو استعمال کیا، کیسز بنوائے گئے
اور وہ کیسز سے بری ہو کے آ رہے ہیں. یعنی کہ جو لوگ جیل میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرائی کلین ہو کے واپس آ جاتے ہیں, وہ کلیئر, وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں نکلا. آپ کو کیا فائدہ ملا؟ عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ ملا ہے؟ نہیں ملا. تو مقصد یہ کہ یہ جو حربے آپ استعمال کر رہے ہیں سرکار اس وقت اپوزیشن کے خلاف, میں سمجھتا ہوں اس کے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, اور اگر اپوزیشن اکٹھی ہوگی ڈیفینیٹلی پرابلم. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن الدین بیگ صاحب کی, اور انہوں نے جو آخری بات کی کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جائے, مذاکرات کیے جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ اسپیس دی جائے اپوزیشن کو, کیونکہ اگر ملک میں انریسٹ ہوتا ہے, جو اس قسم کے حالات ہیں ملک کے, ایسے میں ملک متحمل نہیں ہو سکتا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.